بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج ہمارا 7واں رکوع ہے، اور 7ویں رکوع کی جو ہے نا وہ 2 آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، اور 7ویں رکوع کی جو آیات ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں میں نے۔ اس میں پہلے ہم سلیس ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہ 2 ہی آیتیں ہیں، تھوڑی لمبی آیات ہیں، اس وجہ سے پورے رکوع میں 2 ہی ہیں۔ فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، یا زمین میں فساد کرتے ہوئے اترا کر مت چلو۔ تعصو کا معنی جو ہے وہ بہت زیادہ چلتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے فساد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں اچھا اگلی آیت بھی، بلکہ اس کا لفظی ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، اذا کا ترجمہ بھی جب ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی جب ہوتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، پانی مانگا۔ استسقا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ساکی، تو یہ جو سقیون کا مادہ ہوتا ہے، سین قاف اور یا، اس کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا، اور اگر اس میں استسقا کے معنی میں آ جائے تو پانی طلب کرنا، پانی مانگنا ہو جاتا ہے۔ تو استسقا پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، ہی ضمیر جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی، الحجرہ، پتھر پر، اپنی لاٹھی پتھر پر مار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا، فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ نکلے، منہ، اس سے، یعنی پتھر سے، اثْنَتَا عَشْرَةَ، 12، عیناً، چشمے۔ اثنتا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ جو ہے یہ 10 کو کہتے ہیں، تو 10 اور 2 جب جمع ہوتے ہیں تو 12 بن جاتے ہیں۔ عربی میں گنتی کا ترجمہ کرنے کے لیے نا یہ طریقہ بڑا آسان ہے، یعنی عشرہ کو الگ لے لیں، اثنتا کو الگ لے لیں، دونوں کو جمع کر لیں، تو جو لفظ بن رہا ہوگا تو وہی آپ نے ترجمہ کر دینا۔ تو 12، عیناً، چشمے، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد، بلا شبہ یا یقیناً، عالمہ، جان لیا یا معلوم کر لی، کل اناسن، کلو، سب کے سب، اناسن، لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، یعنی اپنی گھاٹ جو پینے کی جگہ ہوتی ہے اس کو معلوم کر لیا، ان کو پتہ چل گیا جی 12 قبیلے تھے، 12 چشمے وہاں سے نکل رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، تو ہر قبیلے نے، ہر شخص نے اپنے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو اس کے بعد فرمایا، کلو واشربو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ رزق کا معنی صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، جیسے میں تفسیر میں واضح کروں گا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، تو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے، جو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعصوا، ولا، اور نہ، تعصوا، دنگا مچاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہاں تک ہماری 2 آیتیں ختم ہو گئی، اور آج 2 آیتیں ہی ہم نے پڑھنی ہیں۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ سن لیں۔
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین میں اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے، یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے اس میں سے انہوں نے کئی چیزوں کے نام لے دیے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے، یعنی یہاں جہاں تم رہ رہے ہو منو سلوا تمہیں مل رہا ہے، کہیں چلے جاؤ، جا کے تمہیں وہاں پہ جو تم نے مانگا ہے وہاں پہ جاؤ، کھیتی باڑی کرو، جو بھی تم نے اگانا ہے وہاں پہ اگاؤ، تمہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ بغضب من اللہ، یہ غضب کے اندر جو تنوین ہے نا، تنوین تعظیم کی اس کو کہتے ہیں، تنوین کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم بغضب، غضب بن کے اندر جو تنوین ہے اس کو اس لیے بھاری غضب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وضربت، اچھا جی، وذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں پھر ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ، اور جب، قل تم نے کہا، قل تم، ٹھیک ہے، تم جو ضمیر ہوتی ہے یہ اس کا معنی تم سب کر دیا جاتا ہے، یعنی حاضر کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ قل تم، جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام، ایک کھانے پر، بلکہ واحدن اس کے ساتھ بھی آ گیا، طعام کا علیحدہ معنی بھی ایک کھانا ہی ہوتا ہے، لیکن واحدن اس کی تاکید کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ علی طعام واحدن، ایک کھانے پر، فدعو، تو دعا کر، اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے، فدعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یعنی ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں نہ ہوا تو ابھی تک وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا، وہ نکالے گا ہمارے لیے، مما، کچھ ایسی چیزیں، تم بتو، جو اگاتی ہے، الارض، زمین، جو زمین اگاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، اب یہاں پر اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے۔ ویری سوری پور نیٹ، ٹھیک ہے، اگر آپ کا نیٹ صحیح نہیں چل رہا تو آپ کلاس بعد میں ریکارڈنگ سن لیں، ٹھیک ہے۔ من بقلیہا، اس کی من بقلیہا، اپنی، یعنی ہا کی ضمیر الارض، زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے ہمیشہ من بقلیہا و قصائہا و فومیہا، یہ جتنی بھی ہا کی ضمیریں ہیں الارض کی طرف لوٹ رہی ہیں، تو ترجمہ کرتے ہوئے من بقلیہا، یعنی وہ زمین اپنی ترکاری نکالے، یعنی سبزیاں جو ہوتی ہیں ترکاری، یہ جو سلاد وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ قصائیہ، اور اپنی ککڑی، و فومیہا، اور اپنی گندم، وعدسیہ، اور اپنے مسور، و بصلیہ، اور اپنے پیاز، یہ چیزیں انہوں نے وہاں پہ مانگی۔ قالا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے کہا، دونوں ہو سکتا ہے اس میں، کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے، قالا، تو فرمایا، اتستبدلون، کیا تم اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو یا تبدیل کر رہے ہو، الذی، وہ چیز، ہوا، جو، ادنا، کمتر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ چیز، یہ اوپر دو دفعہ چیز لکھا گیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کاٹ دیں، یہ میرے خیال سے غلطی جو ہے نا وہ اس نے کاٹا نہیں ہے، تو ہوا جو، ادنا، کمتر ہے، بالذی، اس سے، خیرن، بہتر ہے، یعنی تم ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر ایک ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، اہبتو، جا اترو، مصرن، کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، فَإِنَّ، تو یقیناً، لَكُمْ، تمہارے لیے، ما، جو سال تم نے مانگا ہے وہ تمہیں وہاں پہ ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی، ضُرِبَ کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا، یعنی مارا جانا، ضُرِبَت مجہول کا صیغہ ہے تو ماری گئی، کوئی مؤنث کوئی چیز ہوگی، اور گاڑی گئی، یا جو ہے نا ضربہ کا معنی، یہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، تو صرف یہ مارنا معنی نہیں ہوتا، کئی لوگ جو ہے نا وہ ہمارے کیونکہ مدارس میں شروع میں نا ضرب یضرب ایک جو ہے نا گردان پڑھائی جاتی ہے، تو اس سے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا معنی صرف مارنا ہوتا ہے، ہر چیز کے، یعنی عربی زبان دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے،
کہ جس میں جو ہے نا وہ ہر چیز کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ضربت مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلہ ذلت والمسکنہ اور محتاجی. ٹھیک ہے. وباؤ اور وہ لوٹے بغضب بھاری غضب کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ بھاری غضب کیوں ترجمہ کرنا ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے. ذالک یہ اس لیے ہے کہ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ ویقتلون اور قتل کرتے النبیین نبیوں کو بغیر الحق کی بغیر حق کے. ذالک یہ بیما اس لیے کہ عصو انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے گزرتے. ٹھیک ہے. اس سب کا ترجمہ لفظی ہم نے کر لیا. اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تو سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 ہے. اس کی 2 آیات ہیں. اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. یہ جو آیت ہے اس کا بھی ہم نے ترجمہ پڑھا. اور یہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں اس کی تفصیل موجود ہے تھوڑی سی. اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر. جو ہم نے شروع میں تفسیر کے طریقے پڑھے تھے نا، اس میں ایک ہم نے طریقہ پڑھا تھا تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر. یعنی ایک موضوع اگر ایک جگہ پہ قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے تو وہی موضوع اگر دوسری جگہ پہ ذکر ہوتا ہے تو دونوں کو ملا لیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ سے وضاحت ہو جاتی ہے. کسی جگہ جو ہے نا مختصر موضوع ہوتا ہے، کسی جگہ تفصیلی ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور ایک جو بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو 12 مختلف گروہوں میں. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ جب پانی طلب کیا ان سے قومہ ان کی قوم نے ان اضرب بعصاک الحجر. کچھ لوگ نا اب یہاں پر دیکھیں اتنا سا حصہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں سے اوپر والی جو آیت ہے نا اس میں دیکھیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر اپنی جو لاٹھی ہے اس کو آپ نے پتھر پہ مارنا ہے. تو فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نا انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنا وہ ایک ثابت ہوتا ہے. جب قوم نے پانی طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ آپ اس پہ لاٹھی پہ جو ہے نا وہ اپنی پتھر پہ اپنی لاٹھی مارے. اب اس سے جو ہے نا وہ پانی نکل آیا. تو نیچے سورہ اعراف کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت 160 اس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ اوحینا الی موسیٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ آپ یہ سبب اختیار کریں. دینے والا وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اذ استسقاء قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا. تو اس سے 12 چشمے نکلے. 12 چشمے کیوں نکلے تھے بھائی؟ وہ جو گروہ تھا یا جو وہ قوم تھی ان کے 12 قبیلے تھے، الگ الگ قبیلے تھے. تو ہر قبیلہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو ہے نا وہ چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ اپنے پانی اچھے طریقے سے لے لیں. قد علم کل اناس مشربہم. اب اوپر بھی مشربہم آیا ہے، یہاں پہ بھی مشربہم آیا ہے کہ ہر تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو یعنی پانی پینے کی جگہ کو انہوں نے جان لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید نعمتیں میں ذکر کی کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اوپر جو آیت میں ذکر ہوا ہے نا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، تو وہاں تفصیل نہیں تھی. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا تھا. اس میں سے کہا تھا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم کہ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق دی ہیں وہ تم کھاؤ. تو اوپر والی آیت اور نیچے والی آیت کو ملانے سے یہ پتہ چلا کہ وہ رزق کیا تھا کہ وہ من و سلوہ تھا. تو یہ وضاحت قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ رزق کیا ہے، وہ من و سلوہ تھا. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا ولکن کانوا انفسهم یظلمون اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے. اچھا یہاں یہ اب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایک ظاہر کیا ہے. معجزہ کیا تھا کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں اور جب آگے پہنچے ہیں، جب فرعون سے ان کو نجات ملی اور وہ آگے پہنچے تو ان کو پیاس لگی وہاں پر. اب جب پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، پیاس بجھانے کے لیے ان کے جو ہے نا 12 چشمے جاری کر دیے. تو وہ ایک بڑی پرسکون زندگی ان کی وہاں پہ گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی.
تو یہ ایک معجزہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر کسی سبب کے بھی پانی نکل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے پانی نکل سکتا تھا، زمین سے پانی نکل سکتا تھا، لیکن سبب ہی کیوں اختیار کیا گیا، یعنی ایک لاٹھی کو مارنا کیوں اختیار کیا گیا؟ اس سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں نا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہ کریں، کوشش کریں۔ یعنی ایک بندہ اگر یہ کہے جی میں نے رزق کمانا ہے تو وہ صبح اس کی ذمہ داری ہے وہ نکلنا، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا رہے اور کہے جی مجھے یہیں پہ میرا سب کچھ مل جائے، نہیں۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا۔ آپ دیکھیں مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب درخت کے نیچے بیٹھتی ہیں، ان کو بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ وہ بیمار تھی اور اس وقت ان کی حالت بڑی جو ہے نا وہ نازک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ نے اس درخت کو ہلانا ہے، پھر آپ پر یہ تازہ کھجوریں گرائے گا، آپ نے اپنا سبب اختیار کرنا ہے۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ جی میں نے جو ہے نا وہ محنت بھی نہیں کی اور میں دعا کرتا رہوں یا اللہ جو ہے نا مجھے پاس کروا دے، یا اللہ آج جو ہے نا وہ کسی طریقے سے میں پاس ہو جاؤں، جس طریقے سے کئی لوگ نکلتے نہیں ہیں کچھ کام کرنے کے لیے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، یا کوئی اور کوئی کام کرنا ہو، کوئی بھی کام ہے تو اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے وہ کر دے۔ صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب سمندر کے کنارے پہنچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم، تو وہاں پر بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی لاٹھی مارنے کا کہا تھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاٹھی تھی، تو وہ لاٹھی ان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں بھی جب نبوت ملی ہے اس وقت بھی سمندر پار کر رہے ہیں اس وقت بھی یہاں پر بھی ان کے پاس ان کی لاٹھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جو تمہارے پاس ہے اتنا تم نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ اب میں بھی اگر مثال کے طور پر بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس 20 روپے ہیں، میں استخارہ کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جب نکلتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پھر میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں اے اللہ یہ 20 روپے میرے پاس تھے، میں نے 20 روپے لگا دیے، اب اس میں برکت تو نے ڈالنی ہے۔ میں نہیں جانتا اس شخص کو، استخارے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے، مجھے نہیں پتا، جو چیز بہتر ہے وہ میرے حق میں کر دے، اگر یہ والی چیز بہتر ہے تو میرے حق میں کر دے، یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ تجھے پتا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور وہ بہتر چیز میرے نصیب میں کر دے۔ تو یہاں پر بھی اسباب اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اختیار کیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک معجزہ پانی والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا، یعنی پانی ختم ہو گیا تھا۔ حدیث کیا ہے، صحیح بخاری میں 3576 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آتش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کا دن تھا اور لوگوں کو پیاس لگی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ فجہش الناس نحوہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا، رکوہ کہتے ہیں ایک ایسا مشکیزہ ہوتا ہے جو سفر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، یعنی جس کی جو ہے نا اوپر کپی بھی بنی ہوتی ہے، مختلف چیزوں کا بنتا ہے، چمڑے کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا تھا پہلے دور میں، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پانی پلانے کے لیے ایک بڑا سا چمڑا ہوتا ہے، اس کے آگے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو آگے نکال کے منہ اس کا بنایا گیا ہوتا ہے اور اس کو آگے سے بند کیا ہوتا ہے، جب پانی پلانا ہوتا ہے پیچھے سے تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، تو خاص طور پر قہوہ پلانے کے لیے بھی عرب میں آج کل اس طرح کی جو ہے نا وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا، اس کو مشکیزہ کہہ لیں آپ، رکوتن یا چھاگل بھی کہہ سکتے ہیں، اردو کا ایک لفظ ہے چھاگل استعمال ہوتا ہے، تو رکوتن فتوضأ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، یعنی اس میں پانی تھا، تو لوگ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، فقال ما لکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ بھئی کیا ہو گیا، قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ جسے ہم وضو کریں یا پی سکیں، الا ما بین یدیک، یہی پانی ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو اب ہمارے لیے جو ہے نا وہ آپ کوئی دیکھیں کہ کیا انتظام کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی معاملات اس وقت چلتے تھے۔ فوضع یدہ فی الرکوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہاتھ تھا وہ اس مشکیزے میں رکھا، فجعل الماء یسور بین اصابعہ، تو پانی جو ہے وہ پھوٹ کر نکلنے لگا،
انگلیوں میں سے، بین اصابعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ایک معجزہ جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پتھر سے پانی نکلنے کا ہوا، یہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے کا ہوا، اور یہ دونوں معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کبھی زندگی میں کسی جگہ پہ پھنس جائیں، وہ معاملہ خراب ہو جائے، نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، جیسے آگے بھی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ تو یسور بین اصابعہ کامثال العیون، چشموں کی طرح، فشربنا وتوضأنا، ہم نے پانی بھی پیا، وتوضأنا ہم نے وضو بھی کیا۔ قلت، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے ان سے پوچھتے ہیں، کم کنتم، تو آپ لوگ کتنے تھے؟ تو کہنے لگے لو کننا مئات الف لکفانا، اگر ہم اس وقت مئات الف، ٹھیک ہے، 100,000 یعنی 1,00,000 لوگ بھی ہوتے ہیں نا اس وقت، تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا، پانی اس میں سے نکل ہی جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت کننا 15 مئاتن، اس وقت ہم جو ہے وہ 1500 لوگ تھے، یعنی 1500 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اس سے فائدہ اٹھایا، اور سب صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، 1500 صحابہ کرام اس وقت حدیبیہ میں موجود تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہی ہے، میں یہی کر سکتا ہوں، اور پانی تو نے پلانا ہے میرے پاس، یعنی بندہ مومن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نا امید نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، میں نے کرنا ہے۔ یقین جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے اپنی سوچ بنانی ہے اور پھر اس پر ڈٹ جانا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی کہا کرتے تھے، تو کہہ قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس کے اندر نا شک نہیں آنا چاہیے۔ اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو مجھے اس پر یقین کرنا ہے، اور بھائی میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، شروع کریں آج نہیں تو کل میرے بھائی وہ لازمی ہوگا، لیکن کوشش کرتے رہیں اس کے لیے کہ کوئی بھی کام میں نے کرنا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں نا کئی لوگ وہ بہت جلدی دل چھوڑ جاتے ہیں، یعنی کوئی کام کرنا شروع کیا، نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، اس میں لوگ صحیح نہیں ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہو گیا۔ بھائی اگر محنت کرو گے، مستقل مزاجی سے کوئی کام کرو گے تبھی رزلٹ ملے گا نا، اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اچھا، یہاں پر بھی کچھ علماء یہ ذکر کرتے ہیں، علماء تو نہیں ویسے مطلب عام لوگوں سے میں نے بات سنی ہے، کہتے ہیں جی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے کے بعد پانی نہیں، ایک بندہ جو ہے نا وہ مجھے بیٹھ کے یہ دلیل دے رہا ہو کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوسری طرف میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، کہتے جی قرآن میں تو ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یعنی کھانے کا ذکر پہلے ہے اور پینے کا ذکر بعد میں۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں پہ ایک تو ترتیب ضروری نہیں ہے، دوسرا یہ چیزیں میڈیکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے تو ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں نہیں پینا چاہیے تو اس کا قرآن و حدیث میں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر ہم حکیموں کی باتیں مانیں یا ڈاکٹرز کی باتیں مانیں تو مختلف قسم کی ہمیں جو ہے نا ان کی آراء ملتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کھانے کے بعد پانی پی لینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پینا چاہیے۔ بہرحال وہ ہر ایک کی الگ ریسرچ ہے، قرآن میں اس طرح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ کھانا پہلے ہے پینا بعد میں ہے، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، پہلے پیا بھی جا سکتا ہے بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں۔ اگلا لفظ ہے من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ تو رزق کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو ہم نے دعا دینی ہوتی ہے نا تو ہم چھوٹی سی دعا دیتے ہیں، یہ رزق والی دعا دیں گے نا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ لسان العرب میں ابن منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ لغوی ہیں، امام ہیں لغت کے، کہتے ہیں رزق ہوا ما تقوم بھی حیات کل کائن حی مادیا کانا او معنویا، کہتے ہیں رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی زندہ چیز کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی زندہ چیز کی زندگی کا تعلق ہے۔ سانس بھی رزق ہے، آگے انہوں نے کہا مادی ہو یا مانوی ہو، سانس بھی رزق ہے، ہمارا کھانا پینا بھی رزق ہے، ہمارا لباس بھی رزق ہے، ہمارا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی رزق ہے،
ہمارا گھر بھی رزق ہے، کوئی مرد ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی، اس کی اولاد، وہ اس کے لیے رزق ہے، اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے اس کا شوہر، اس کی اولاد، وہ اس کے لیے رزق ہے، زندگی کے اندر خوشحالی، سکون، یہ سب بھی رزق ہے۔ تو رزق کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرزق ما ينتفع به الانسان، رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، وہو نوعان، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، رزق یقوم به البدن، ایک رزق وہ ہوتا ہے جو بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی ہمارے ہارڈ ویئر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے ظاہری، وہ الاکل والشرب واللباس والمسکن والمرکوب وما اشبہ ذلک، کہتے ہیں وہ کھانا پینا، لباس، گھر اور سواری اور اس جیسی ساری چیزیں، سواری بھی رزق میں آتی ہے، یہ بات یاد ہے، یعنی جتنی چیزیں جس کے ساتھ ایک زندہ انسان آسانی اپنی زندگی کے اندر یا سکون حاصل کرتا ہے یا اپنی زندگی کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کھانا ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرمائے، یعنی دعا دیتے ہوئے بھی ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب ہم کسی سے دعا لے رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ کتنی بڑی دعا دے گیا مجھے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ ہے، رزق کا تعلق صرف جو ہے نا وہ راشن کے ساتھ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دعا دے گیا، لیکن جب ہم کسی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے جو آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ وَرِزْقٌ يَقُومُ بِهِ الدِّينُ، اور کہتے ہیں دوسرا رزق وہ ہے جس کے ساتھ دین قائم ہوتا ہے، هُوَ الْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ، اور وہ علم اور ایمان ہے، یعنی اگر کوئی بندہ وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے تو وہ علم بھی مانگ رہا ہے، ایمان بھی مانگ رہا ہے، کھانا پینا بھی مانگ رہا ہے، گھر بھی مانگ رہا ہے، سواری بھی مانگ رہا ہے، تو اپنی دعاؤں میں نا اس دعا کو شامل کر لیں کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ جب ہم فجر کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ٹھیک ہے، تو وہ رزق کا مفہوم کتنا بڑا ہے، آپ سوچیں ذرا کہ اس دعا کو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ جو وہاں پہ رزق آیا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار اس میں صرف کھانا پینا، بلکہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو رزق کے بارے میں تین چیزیں ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں، ان چیزوں کو آپ یاد کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رزق اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، وہی سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کوئی بھی چوپایا جو زمین میں چلتا ہے نا، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتا، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی جانور کو، کسی جاندار کو میں رزق دے رہا ہوں، میں پال رہا ہوں، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، تمہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، یعنی جتنا کوئی مرضی امیر شخص ہے وہ یہ سمجھے کہ میں خود سے بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں جو ہے نا وہ اتنے تجربے رکھتا ہوں تو میں کما سکتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ ایک لمحہ نہیں لگتا وہ ختم ہو جاتی ہیں، آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں اس کی۔ اور یہ والی آیت اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو نا اپنے ذہنوں میں بہت زیادہ اس کو جگہ دیں اور حفظ کر لیں اس آیت کو۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 22 ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور صرف آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ صرف آسمان میں تمہارا رزق کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو لوگ ہمیں رزق دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر میں کہیں نوکری کرتا ہوں، کسی کے پاس کوئی کام کرتا ہوں، یا میرا اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، تو یہ اسباب ہیں، یہ رزق یہاں سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کی، آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی ریڑھی لگاتا ہے، ایک بندہ چپس کی ریڑھی لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کا کام بڑا چل پڑتا ہے، دوسرا کروڑوں روپے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہی نہیں چل رہا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ مارکیٹ میں آتا ہے، وہ بھی وہ چیز بیچ رہا ہے، وہ بھی وہ چیز بیچ رہا ہے، لیکن رش اس کے پاس ہے، سب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کم کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، مگر ہمارے پاس اس کے وافر خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اس کو نازل کرتے، إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، مگر معلوم مقدار کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں کتنی کون سی چیز نازل کرنی ہے۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1630 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ طبرانی کے اندر اصل میں موجود ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان الرزق،
لیطلب العبد، بے شک رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، اکثر مما یطلبہ اجلہ، اس سے زیادہ کہ جتنی اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا انسان موت سے بھاگ سکتا ہے؟ جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، جب لکھی ہوئی ہے، جس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، ویسے اس کی موت اس کو آنی آنی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ جب انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے نا، بس ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا، ہمارے ذمہ ہے اسباب اختیار کرنا۔ ہم اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میں سبب نہیں اختیار کرا، میرے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ میں جا کے فلاں جگہ کوشش کروں گا تو مجھے اتنا جو ہے نا مل جائے گا، میں سستی، میں کاہلی، میں جو ہے نا وہ کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف مطلوب کیا ہے؟ میری کوشش۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، روحانی کوشش بھی، جسمانی کوشش بھی۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ کوششوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو سب کو کیوں نہیں دے دیتا زیادہ؟ اگر سب کو زیادہ مل جائے نا تو اس میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا۔ اگر سب کو ایک جیسا رزق مل جائے گا تو اس سے نقصان ہے بھائی۔ اگر مثال کے طور پر سب امیر ہو جائیں گے تو ہمارے گھر میں جو پلمبر کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ الیکٹریشین کون بنے گا؟ صفائی کون کرے گا گلی محلوں کی؟ اور اسی طریقے سے ورکرز کو جو ہے نا وہ سارے اس طرح کی جو فیکٹریاں ہیں وہ کون چلیں گی؟ فصلیں کون اگائے گا؟ اگر سارے امیر ہو جائیں تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق کام کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے سب کو مختلف چیزوں سے رزق مل رہا ہوتا ہے، اور مختلف اسباب اپنانے کے بعد سب کو وافر رزق نہیں ملتا، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو مل جاتا ہے تاکہ دوبارہ کام کرنے کی ایک صلاحیت اس میں پیدا ہو۔ تو ان اللہ یبسط الرزق، بے شک اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بصیرا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنے والا ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں خبیر اور بصیر یہاں پر اس وجہ سے آیا ہے کہ بمن یستحق الغنا ومن یستحق الفقر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خبر رکھتا ہے اس کی کہ کون جو ہے نا وہ مستحق ہے کہ جس کو پیسے دیے جائیں، جس کو رزق دیا جائے، جس کے معاملات آسان کیے جائیں، کون ہے جس پر ابھی تھوڑی سی تنگی رکھنی ہے اور فقیر میں اس کو فقیری میں رکھنا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دیتا، وافر دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یقیناً وہ زمین میں فساد کرتے۔ اب دیکھیں قارون تھا، اس کے پاس کتنا مال تھا، اس کی جو خزانے تھے، اس کی خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اور طاقتور جماعت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ذکر کیا کہ طاقتور جماعت جو ہے نا وہ اٹھاتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ قارون جو ہے نا اس نے زمین میں فساد کرنا شروع کر دیا۔ تو لبغو، فرعون کتنا امیر تھا، بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، زمین میں فساد کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو کئی دفعہ پیسہ ملنے سے نا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کئی دفعہ پیسہ ملنے سے انسان زمین میں فساد کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ۔ تو اگر مجھے کم ملا ہوا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے، میں کئی دفعہ اس چیز پر بھی رونا شروع کر دیتا ہوں، اس چیز پہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے ہی کم کیوں مل رہا ہے، میں جو بزنس شروع کرتا ہوں اس میں گھاٹا کیوں آ جاتا ہے، مجھے میرا بزنس چل کیوں نہیں رہا۔ یہ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب ہے یہ کہ اگر تمہیں مل جائے تو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ کو محبت، کئی دفعہ انسان سے نا اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہوتی ہے، اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے ہی نہیں رہے ہوتے۔ اگر اس کو زیادہ دے دیں گے تو انسان زمین میں فساد کرنے لگ جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ناراض نہ ہوں اور اس سے محبت کرتا رہوں، تو اس وجہ سے یا یہ بندہ میرے قریب رہے۔ تو جتنا زیادہ انسان کئی دفعہ فقیری میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس آسائشیں آتی ہیں، مال و دولت آتا ہے، انسان کہتا ہے چل یار اے سی میں بیٹھے ہیں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، کئی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو دین کی طرف آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا زیادہ تعداد امیروں کی ہے یا زیادہ تعداد غریبوں کی ہے دین کی طرف؟ ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مدارس میں لوگ اس طریقے سے سارے لوگ اس طرح کے بھیجتے ہیں، فلاں فلاں چیزیں اور بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اور بھائی یہ دیکھو وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ جو دین کی طرف ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ مال کم ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اس میں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، مَا يَشَاءُ جتنا چاہتا ہے، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيت کدھر گیا، اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه،
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی دفعہ ایک انسان وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو زیادہ رزق مل رہا ہوتا ہے، یعنی جتنے کفار ہیں آپ دیکھ لیں کتنے مال و دولت والے ہیں، کتنے امیر ہو رہے ہیں، مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، باقی معاملات بھی کر رہا ہے، لیکن کئی دفعہ اس کو رزق کم مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا وہ نافرمانیوں پہ جو اس کو رزق مل رہا ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کچھ کوئی اس نے دو چار نیکیاں کی تھی نا، ان دو چار نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں مل رہا ہے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لے کے آیا۔ اذا رأیت اللہ یعطی العبد، جب تو دیکھے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو من الدنیا، دنیا میں سے دے رہا ہے، علی معاصیہ، اس کی نافرمانیوں پر بھی، ما یحب، جو وہ ما یحب، جس سے وہ محبت کرتا ہے، فانما ہوا استدراج، تو یہ ڈھیل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، فلما نسوا، تو جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ بھئی یہ کرنا ہے، انہوں نے وہ چھوڑ دیا، بھول گئے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ہر چیز کا دروازہ کیوں کھلا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے۔ اب دین سے دور ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ دنیا میں ہی فائدہ حاصل کریں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار میں مسلمان ہو کے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کافر ہو کے دو نمبریاں کر کے سود کھا کے لوگوں کے مال کھا کے حرام کھا کے، جس کے پاس گاڑی بھی آ گئی، اس کے پاس بنگلہ بھی آ گیا، دیکھیں نا وہ کیسے کیسے جلدی جا رہا ہوتا ہے اوپر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یعنی زیادہ پیسہ ہونا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا هم مبلسون، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے دنیا کے اندر۔ تو آگے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ رزق بڑھتا کس طریقے سے، ٹھیک ہے، یعنی رزق کے کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، کہ انسان کم سے کم اپنی دنیا میں خوشحال رہے، امیر بہت زیادہ نہ بھی ہو لیکن کم سے کم انسان کبھی محتاج نہ ہو، تو اس کیفیت تک رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور کچھ اسباب ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہاں تک اپنی کلاس کو ہم رکھتے ہیں۔